بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے. لو لیب کیا چیز ہے؟ یہ ایک بڑا آج کل ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ظاہر ہے ڈفرینٹ چیزوں میں ہوتا ہے. تو ہمارا انٹرسٹ جن چیزوں میں ہے وہ یہ ہے کہ کریکشن آف دا سوسائٹی کیسے ہو سکتی ہے. ہم اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ روز کے ڈوز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کریکشنز کیسے کی جا سکتی ہیں اور اس سے کیا خوبصورتی آ سکتی ہے, اس سے کیا بہتری آ سکتی ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو اگر کسی کپل کو لو لیب کے اندر ڈالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لو لیب کیا چیز ہے؟ ایک بڑا ہی مشہور کپل ہے جو میاں صاحب ہیں, ان کا نام گاٹمین صاحب ہیں, جان گاٹمین ہیں, اور پیرل ان کی وائف ہیں. دونوں نے مل کے 1980s سے لے کے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج تک وہ جاری ہے. سو ایک لیب ہے بیسیکلی دا لو لیب کے نام سے وہ مشہور ہوئے سے دا لو لیب کے نام سے. اب اس کا انسٹیٹیوٹ دا گاٹمین انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہے, یا دا آرٹ آف سے کہہ لیں میرج اور اس فیملی جو ہے اس کو کیسے سروائیو کیا جا سکتا ہے, اس آرٹ کے اوپر وہ زیادہ کام کرتے ہیں. جب آپ کو اس لو لیب کے اندر لے جایا جائے گا, بہت ساری گیجٹس آپ کے جسم پہ لگا دی جاتی ہیں ایک دم سے, اور ان گیجٹس کے ذریعے سے آپ کو یہ نوٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک چیز نوٹ نہیں کرتی, دو نہیں کرتی, تین نہیں کرتی, وہ ہزاروں اینگل سے آپ کا جو انٹرویو ہے, جو آپ کا انیشل سیشن ہے, اس کو ریکارڈ کرتی ہیں. اگر آپ کنسلٹنسی کے لیے گئے ہیں تو اگر وہ جوڑے جن کو کوئی آپس میں لڑن کھڑن دی عادت بہت زیادہ ہے تو وہ جاتے ہیں جی, اور اس لو لیب کے اندر آپ کو تمام گیجٹس کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. دے اٹیچ فیو تھنگز, وہ سینے سے, ہارٹ سے, برین سے, ہاتھوں سے, پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, غلط جواب دیں دے. تو وہ بہت ساری چیزیں گیجٹس جو ہیں آپ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ دیئر انیشیل انٹرویو. اور پھر وہ ڈیٹا آپ کا نوٹ کرتے رہتے ہیں, کہاں آپ نے غصے سے جواب دیا, کہاں آپ نے پیار سے جواب دیا. سو آل دا جیسچرز, جتنے باڈی موومنٹس ہوتی ہیں, ایکسپریشنز جتنے ہوتے ہیں, وہ تمام اس لیب کے اندر ریکارڈ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی تفصیل ہے, جب آپ اس کو جان لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو بات کا اگلا پہلو ہے, مقصد ہے بیسیکلی ویڈیو بنانے کا, وہ سمجھ آ جائے گا. تو ریکارڈ ہو گیا جی ڈیٹا, کمپیوٹر بیک اینڈ پہ پڑا ہوا ہے, وہ تمام گیجٹس جو بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہی ہیں وہ نوٹ کرتا جاتے ہیں. پسینہ ہاتھوں پہ کب آیا, کس پارٹنر نے کس پارٹنر کی بات پہ غصہ کیا, ہارٹ بیٹ کب 95 سے اوپر چلے گی. 95 سے اوپر جب ہارٹ بیٹ جاتی ہے ان اے ڈائلاگ تو سمجھیں کہ غصے والا کام ہوتا ہے, کچھ سن مارنو دل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والے سارے ایکسپریشن جی وہ نوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو بھی آؤٹ کم ہوتی ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ دیئر تھیراپی, جو بھی وہ تھیراپیز ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ کرتی ہیں. 3000 جوڑے گاٹمین صاحب اب تک کر چکے, ریسرچ کے اوپر ان کے اوپر کام کر چکے, ایکچوئل ریسرچ کے اوپر کام کر چکے. اور ان میں سے سم آف دیم ور 20 میں خیال میں, یا 20 سے زیادہ ایسے ہیں جو 20 سال سے بھی زیادہ وقت جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کو آبزرو کیا 20 سال تک کہ وہ لوگ کس طرح سے کھاتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پیتے ہیں, ان کی عادات کو, ٹھیک ہے. اینڈ دین وہ جو انیشیل اسکریننگ پروسیس کے اندر سے جو ڈیٹا نکل کے آتا ہے, اس طرح کا ڈیٹا 40,000 جو کپلس تھے, ان 40,000 سے زیادہ جو جوڑے ہیں, ان کا وہ بیہیویئر کو, اسٹڈی کو پڑھ چکے ہیں. اس پورے میں سے اس تمام اسٹڈی کرنے کا, لو لیب کے اندر انٹر ہونے کا کن لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کی آؤٹ کمز کیا ہیں. قصہ مختصر سے کہتے ہیں نا, قصہ تمام کہتے ہیں, کچھ ایسا ہے کہ اس تمام کے اندر جو چیز نکل کے آتی ہے وہ کیا ہے. وہ بہت ساری آبزرویشنز ہیں. وہ آپ جب جائیں گے اس ویڈیو کو سننے کے بعد تو آبویسلی سارے لو لیب ڈھونڈیں گے کہ وہ کتنے ہے. گاٹمین صاحب, جان گاٹمین کون ہیں, ان کی وائف ہیں, وہ کیا ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں. بوتھ آف دیم ہیو ڈن اے ٹریمنڈس جاب. ان کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں, بہت سارے نیشنل ایوارڈز, واشنگٹن کی یونیورسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ رہنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایوارڈز ہیں جو مسلسل کئی سالوں سے انہیں کو ہی مل رہے ہیں. تو اس کے اوپر کہیں بھی سمجھیں ٹھپا ہی ان کا لگ گیا ہوا ہے بھائی صاحب کا. خیر, تو آپ اسے کہتے ہیں نا, لڑائی اگر آپ کر ہی بیٹھے ہیں میاں بیوی آپس میں, ایک اس کا پورے اسٹڈی کا جو آؤٹ کم ہے, اس کا ایک جو مجھے سب سے خوبصورت پہلو لگا وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. لو لیب کا جو ایک میجر آؤٹ کم ہے اس پورے پروسیس کے اندر سے, ویسے تو میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ہیں, لیکن ایک جو ہے جو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتانی چاہیے تاکہ وہ فائدہ تو ہو نا. بہت سارے گوروں کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے, میں کیا اسی پڑھ کے ہی فائدہ لے لیے. تو وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بہت شدید لڑائی ہوگی, سر کمال قسم کی لڑائی ہوگی ہے, اور اس کے بعد آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ گئے, وہ ادھر کر کے, یا کوئی بندہ گھر سے باہر نکل گیا, تو بھائی اکیلے مت نکلیں, پارٹنر کو ساتھ لے کے نکل جائیں.
وہ کہتے ہیں نا تو کافی پینی ہے تو لڑ تو آپ نے لیا ہے، اس کے درمیان آپ کچھ ایسا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑائی کے بعد آپ ریپیئر کرنے کے لیے، یہ ورڈ یاد رکھیے گا، ریپیئر کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. ریپیئرنگ ان ریلیشن شپس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تعلقات کے درمیان جو مسلسل چھوٹی موٹی خرابی ہے اس کو درستگی اس کی کرتے رہنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑنا، چھتر ہی کھاؤ گے ایک دوسرے کو. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ آپ نے ریلیشن شپس کو ریپیئر کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں کیا. جائیے کپ آف کافی خود بھی پیجیے، اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے جائیں. اس سے آپ ثابت کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ بتا کیا رہے ہیں، جو آؤٹ کم ہے جو، اور یہ میری نہیں ہے، میں کہیں آپ کو اپنا کوئی بیان نہیں پیش کر رہا، یہ تمام وہ ریسرچ ہے جو سالوں سال پہ محیط ہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی آؤٹ کمز ہیں بس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سو اس ریسرچ نے بتایا کہ جی اگر آپ پارٹنر کو بتا رہے ہیں تو آپ اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لڑنا اپنی جگہ پہ، بٹ یو اسٹل ان مائی ہارٹ اینڈ ان مائی مائنڈ، میرے دل اور دماغ کے اندر آپ ہی ہیں، آئی کیئر اباؤٹ یو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑائی تو ہو گئی ہے بٹ چلو ابھی کافی پیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فارمل الفاظ کا استعمال کر کے معافی مانگیں، ایکچوئل سوری کا ورڈ یوز کریں، یہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف اسی کو ہی ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، ان کو معافی مانگے. سو معافی مانگنا، منگوانا، یہ ایک دوسرے کی تضحیق کرنے کے برابر بھی ہے، تذلیل کرنے کے برابر بھی ہے، کتا کرنے کے برابر بھی ہے نا، ایکسکیوز مائی ورڈز. بٹ ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے تو آپ کسی ایکسٹریم پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جان گاٹمین نے اپنے ایک کلائنٹ کی کہانی سنائی، اور اس کہانی کو سناتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ دو میاں بیوی تھے، وہ آپس میں اتنے سخت طریقے سے لڑے کہ there was no جسے کہتے ہیں نا کوئی ایکسٹریم چھوڑی نہیں انہوں نے. سو انہوں نے ماں بہن، جسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں ماں بہن ایک کرنی تھی وہ کر لی، وال پٹنے سن سب کچھ کر لیا، جو بھی ایزالٹ ہونی تھی، ابیوز ہونی تھی وہ ایک دوسرے کو کر لی. اس کے بعد ایک پارٹنر تھا، وہ کہتا ہے کہ ہن چونکہ اسی ایک دوجے دی ماں بہن کر لئیے تے سب کچھ پڑھ لیا ہے تو ایک چیز کیک نہ کھائیے جا کے. اب امیجن کریں کہ یہ ہے دیٹ از دیٹ فارمولا، یہ ہے وہ ریسیپی جو جان گاٹمین بتاتے ہیں کہ بہت ضروری ہے ریپیئر کرنے میں. کوئی ایک پارٹنر ریپیئر کرنے والا ہونا چاہیے. ریپیئر کرنے کا مطلب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں کو کہ معافی مانگے. معافی مانگنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بیسیکلی معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ احترام کرنا، رسپیکٹ شو کرنا. تو رسپیکٹ شو کرنا ایکچولی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کہیں کہ میرے پاؤں پکڑو اور مجھ سے معافی مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لو لیب کے اندر جو ضروری بات تھی یہ تھی کہ آپ ریپیئر کرنا سیکھیں. جو فیملیز، جو جوڑے ریپیئر کرتے رہتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کے اندر، بیکاز آپ الفاظ جو ادا کر لیتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں نا مشکل جو چیلنج ہے، پیچیدہ تعلقات ہیں، اس کے اندر جو ریپیئر کرنے کے والے دماغ رہتے ہیں، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، تو ساری زندگی لگا دی آپ نے لڑتے لڑتے. لیکن اگر آپ نے ریپیئر کرتے کرتے اس میں سے کچھ حصہ گزارا ہے تو وہ آپ کو سننے میں، دیکھنے میں نمایاں نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسپیس دینا سیکھیے. اسپیس لینا صرف ہمیشہ ضروری نہیں ہے، اسپیس دینا ضروری ہے دونوں پارٹنرز کے لیے. جو شواہد پہ مبنی ہیں یہ چیزیں ہیں، ایویڈنس بیسڈ ہے یہ تمام ٹریٹمنٹ، اور اس کا جو چیلنج ہے، اس کی جتنی وہ کہہ لوں میں مشکل شکل نظر آتی ہے، اس کے اندر جو ریپیئر کرنے والا حل بتایا گیا یہ بہت ہی نایاب قسم کا ایک سلوشن ہے میرے خیال میں. الفاظ کے چناؤ کے ساتھ سوری SORRY وہ سوری کہنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ریلائز کرانے کی ضرورت ہے دیٹ آئی کیئر اباؤٹ یو. میں، آپ ہی میری زندگی میں ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو بعد میں فکس کر لیں گے. لیکن آئیے ابھی اپنے اپنے علاقے تے اپنے اپنے موسم کے حساب نال کافی نو چینج کر لو. جس نے گرم علاقے میں رہتے تو لسی پا لے، پائن فلودہ پا لو، تو جو مرضی کر لو. ریپیئر کرنا سیکھیے، اس سچویشن کو ڈیزالو کرنا سیکھیے. جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئے، ان 3000 جوڑوں کی جو میں نے آپ کو ریسرچ بتائی، یا جان گاٹمین کا اپنا جو ان کی مختلف بکس ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے 7 پرنسپلز آف ہیپی میرج، اس طرح سے کافی ان کی بکس ہیں. ریسنٹ میں بھی آئی ہیں 5 ٹپس ہیں میرے خیال میں، کچھ اس طرح سے نام ہے اس بک کا. تو ساری زندگی لگا دی، نکلیا پیا کچھ نہیں. لڑو مت، ریپیئر کرتے جائیں، ورنہ بلڈنگ کامیابی سے کھڑی نہیں رہے گی. وہ جو
شادی شدہ جوڑوں کی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے، فیملی جو سٹرکچر ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا اگر اس کی ریپیئر نہیں کی جا سکتی. ریپیئر کرنے کے کچھ فارمولاز آپ کو شیئر کیے. آپ لوگوں کے پارٹنرز میں سے کب کس نے ریپیئر کیا؟ اگر آپ چاہیں تو کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. خیال رکھیے، ملیں گے ایک اور ویڈیو.